گولیاں کھانی شروع کر دی تھی. میقات سے ہم نے احرام باندھا, نوافل ادا کیے, مکہ ہوٹل پہنچے, وضو تازہ کرتے ہوئے بیوی کو ہلکا سا اسپاٹ دکھا, لیکن اس کی کوئی پرواہ نہ سمجھی. اس کے آپ نے ادا کیا اور زوجہ نے بھی احرام کھولا. اس کو پھر اس کے بعد تقریباً 12 گھنٹے تک کوئی ایسا نہیں ہوا, نارمل رہی. پھر وہ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اس نے گولیاں چونکہ کھائی ہوئی تھی نا, تو گولیوں کا یہی عذاب ہے کہ وہ رک بھی جاتا ہے, آ بھی جاتا ہے. اللہ کا جو نظام ہے وہ تو ایک وقت ہے معین ہے. بہرحال اس نے عمرہ کر لیا ہے, لیکن اب بہتر یہ ہے کہ جس وقت اس کو اپنے پاک ہونے کی تسلی ہو, احتیاطاً طواف دہرا لے. پہلے انشاءاللہ ٹھیک ہے, لیکن بہتری اسی میں کہ طواف ایک دفعہ کر لے کہ یا اللہ اگر اس طواف میں میری کوئی پلیتی تھی یا کوئی قطرہ خون کا تھا تو میں اس کے بدلے میں دہرا رہی. ہم دوبارہ عمرہ کرنے مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں, جیرانہ سے, جہاں سے مرضی آئے. روز عمرہ کیا جا سکتا ہے. بھائی ایک بات یاد رکھو, جب ایک عمل ثابت ہو اس کو روز کرو یا سال کے بعد کرو. اب حج ثابت ہے, چاہے ہر سال حج کرو چاہے زندگی میں ایک دفعہ کرو, تو اس لیے روز بھی عمرہ کر سکتے ہیں, لیکن بال ہوں نہ ہوں سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا. بھائی عمرے کے بغیر احرام پہننے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ تو دھوکے دینے والی بات ہے. کہتے ہیں جی مدینہ منورہ سے ایک کل آ رہا ہے, اس کی بیوی کو حیض آ گیا, پرسوں پاک, اور وہ نیت ہی نہ کرے عمرے کی. کرے گی تو پھر اس کو رہنا پڑے گا جب تک پاک نہ ہو. حضرت اسرائیل علیہ السلام کے کتنے پر تھے اللہ عالم. جبرائیل علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے 600 جناح ہے, 600 پر تھے. قرآن پتہ نہیں کیا لکھا ہے, کسرہ ضمہ. اچھا اعراب جو ہیں یہ حجاج بن یوسف نے لگوائے تھے. مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے اگر بواسیر ہے, خون نہیں ہے, لیسدار نیچے سے کوئی کپڑا باندھو, یا جیسے عورتیں پیمپرز باندھتی ہیں یا بچوں کو پیمپر اس طرح کا پیمپر باندھ لو, اپنے نماز پڑھو تو آپ کرو, عمرہ کرو. مجبوری ہے, کیا کر سکتے ہیں. جمعہ والے دن حضور نے فرمایا جو آدمی سورۃ کہف پڑھے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. اور ایک حدیث میں کہ اس کے لیے انشاءاللہ منار نور ہوگا قیامت میں. پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے, 2 حرف تنوین, سلامن سلامن, یہ تنوین. کیا مردہ طواف نہیں کر سکتے؟ ہاں مردے کے کر سکتے ہیں. کسی ضرورت کے لیے طواف کیا جا سکتا ہے, بالکل. جیسے صلاۃ الحاجہ پڑھتے ہو اسی طرح طواف بھی کرو کہ اللہ اس کی برکت سے میری مشکل حل کر. نماز جنازہ میں امام کے پیچھے ہم نے خاموش نہیں کھڑا ہونا. وہ تو جب قرآن پڑھے گا تو ہم خاموش ہوں گے. جنازہ تو ہے ہی دعا, ہم کیوں خاموش ہوں گے. ہم ثنا بھی پڑھیں گے, درود بھی پڑھیں گے, دعا بھی پڑھیں گے. امامت کے دوران اگر امام فوت ہو جائے تو جو پیچھے کھڑا ہے وہ آگے آ جائے بس. جیسے حضرت عمر محراب میں آپ پر حملہ ہوا نا, تو آپ کے بیٹا پیچھے آگے آ گئے. حضور سے محبت کیسے بڑھے گی؟ کثرت سے درود شریف پڑھو.
اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. بالوں کو مہندی کے علاوہ بھی کوئی کلر لگا سکتے، سب کلر لگا سکتے ہیں، کالا نہ لگائے. دو سال سے جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں، اللہ پاک نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے، آزمائشوں سے، امتحانوں سے سب کو بچائے. جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے سورۃ البقرہ پڑھا بھی کرو اور ہیڈ فون لگا کے سنا بھی کرو. قرآن کی کتنی قراتیں؟ 7 قراتیں ہیں. باقی جو ہے نا وہ یہ سبع جو ہے نا یہ باقی شاذ قراتیں ہیں. استغفر اللہ کے 10 حرف ہیں، پتہ نہیں کیا مطلب، کیا آپ نے لکھا ہے سمجھ نہیں آیا مجھے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ. آمنتم من فی السماء. میں والد کے ساتھ عمرے پہ آیا ہوں، صفا مروہ کے 7 چکر کی بجائے 14 چکر لگا لیے ہیں، بس 7 عمرے کے ہو گئے، باقی 7 سزا ہو گئی. چٹی پڑ گئی نا، مسئلہ پوچھتے تو نہ دوڑتے نا. نفلی طواف کے لیے وقتی طور پر احرام باندھ سکتے ہیں؟ نہیں باندھ سکتے. میاں بیوی کی بات چیت مذاق میں ہو رہی تھی. بیوی نے کہا کہ آپ خالہ کے بیٹے لگتے ہو، تو شوہر نے کہا کہ میں کچھ نہیں لگتا. کوئی بات کچھ نہیں لگتی، مذاق ہی ہے نا. وہ تو طلاق کا لفظ کا ڈر ہوتا ہے کہ مذاق میں بھی ہو جاتی ہے. ایک گاؤں میں پہلے جمعہ ہوتا تھا، اب 10 سال گزر گئے نہیں ہوتا ہے. بس نہیں ہوتا تو بس چھوڑو، جہاں ہوتا ہے وہیں جاؤ، اب نئے جھگڑے نہ کھڑے کرو. ہوتا تھا نہیں ہوتا تو وجہ ہوگی نا. جب ایک چیز ختم ہوگی 10 سال سے، اس کو پھر چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرض نماز میں خواتین مردوں کے بیچ میں نہیں، صف نہیں کھڑی ہو، نہ آگے نہ برابر، ورنہ مردوں کی نماز نہیں ہوگی. اذان سے پہلے مقررہ وقت کی نماز ظہر یا عصر ادا کر لی جائے. اذان ضروری نہیں، وقت ضروری ہے. اگر وقت ہو گیا ہے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں. اذان نہ ہو، سپیکر خراب ہو جائے، بجلی بند ہو جائے، ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے. جب ہم عمرے پہ آئے ہوئے ہیں تو یہاں قضا عمرہ پڑھ سکتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ ایک پڑھو تو 1 لاکھ نماز ادا ہو جائے گی. 1 لاکھ کا ثواب تو ملے گا، عدد نہیں پورا ہوگا. عورت نفلی طواف کر سکتی ہے؟ ہاں جی کر سکتی ہے، نیچے بھی اوپر بھی جہاں چاہے. ایسا کوئی ذکر جو اللہ کے نزدیک کر دے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. پتہ ہے پڑھا ہی نہیں جاتا کیا لکھتے ہیں، اللہ عالم کس زبان میں لکھتے ہیں. حضرت شاہ جی کا اب یہ تو نہیں کہ روز ایک واقعہ ہو چکا ہے وہی کیسٹ لے لو سن لو اس سے. جنازے کے بعد جو ہیلا اسقاط ہوتا ہے وہ بدعت ہے. میت کی ایثار ثواب کے لیے جو جمعرات اور چلیسویں کرتے ہیں وہ بدعت ہے. ثواب تو نہیں ملتا، البتہ گناہ ضرور ہوتا ہے. اگر آدمی کو طاقت تو ہے لیکن پھر بھی ویل چیئر پہ طواف کرے، ٹھیک ہے، ثواب آدھا ہوگا.
خرگوش کا گوشت کھانا جائز؟ ہاں جی جائز ہے، شیعہ نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں کہ مادہ خرگوش جو ہے اس کو حیض آتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کو بندے ہے تو تیری بیوی کو بھی آتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دو۔ پھر اس کے بعد نہیں بولا، لیکن اگر حیض کی وجہ سے تم نے خرگوش کو چھوڑا ہوا ہے تو حیض تو تیری بیوی کو بھی آتا ہے، اس کو بھی چھوڑو، جان چھڑاؤ۔ عمرے کے لیے آئے، فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھا ہوں، پڑھ لیا کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ پڑھے جب تک سورج نہ نکلے۔ روزگار میں برکت و استغفار زیادہ پڑھے۔ میرے موبائل فون میں قرآن پاک فیڈ ہے، ہم بیت الخلاء میں لے جائیں، بارہ کوئی ایسی بات نہیں، لیکن کراہت ہے، بہتر ہے کہ نہ لے جائیں۔ میں شلوار ناف کے نیچے باندھتا ہوں، اوپر قمیص پہنتا ہوں، بہرحال شلوار اوپر باندھنے سے مجھے تکلیف، اصل بات تو یہ ہے کہ تیری ناف سے کوئی ذرہ ظاہر نہ ہو، وہ چاہے قمیص سے چھپاؤ چاہے چادر سے چھپاؤ۔ میں اور میرا بھائی گاڑی چلاتے ہیں، میں رات سے صبح 9 بجے سے گاڑی چلاتا ہوں، ظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، آنکھ نہیں کھلتی، بالکل نہیں۔ نوکری چھوڑ دو لیکن نماز قضا نہ کرو، باقاعدہ الارم ساتھ لگا کے رکھو۔ ہمارے ہمسائے بریلوی ہیں، 11ویں شریف مناتے ہیں، 11ویں کا دودھ تقسیم کرتے ہو تو بدعت ہے، ان سے لے لیا کرو فتنہ نہ ہو، لیکن کسی اور لے لیا کرو، خود استعمال نہ کرے۔ ہم نے عمرہ کیا، 13 آدمی تھے، حجر اسود کا بوسہ بھی کیا، بعد میں تو اس نے کہا کہ عمرے کی حالت میں بوسہ نہیں کیا تو ٹھیک کیا، وہ تو احتیاط ہے کہ عمرے کی حالت میں آگے خوشبو لگی ہوئی نہ ہو، جو ہو گیا ہو گیا، خوشبو ہوتی تو تمہیں پتہ لگ جاتا۔ ہم گروپ عمرے کے لیے آئے ہیں، احرام کی حالت میں ایک آدمی نے غصے کے حال میں آ کر گالی گلوچ کر دی، بہرحال گناہ گار ہے، عمرہ ہو جاتا ہے، اس کو استغفار کرنا چاہیے، چونکہ عمرے اور حج میں ضروری ہے کہ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لڑائی جھگڑا نہ کرو، توبہ کرو۔ طائف میں کفیل ہمارا مکے میں ہے، اگر کفیل کے پاس آنے جانے کی وجہ پھر عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک عورت باہر ملک سے آئی ہے، پہلا عمرہ اس نے کر لیا ہے، اس کا ویزا 21 دن کا ہے، باقی دن جو ہے دوائی کی وجہ سے حیض میں ہے، پتہ نہیں کیا، اگر حیض میں ہے تو بس پھر تم عمرہ نہیں کر سکتی، طواف بھی نہیں کر سکتی، اور حیض سے پاک ہے تو کرتی رہے۔ کوئی واضح لکھا کرو نا، مسجد عائشہ میں جا کے ہوٹل سے باندھو، کچھ کرو، نیت آپ کو مسجد عائشہ سے کرنی ہوگی۔ اگر صحت خراب ہے اس لیے ہوٹل میں نماز، تو 1 کا لاکھ تو ملے گا، لیکن یہ جماعت کا ثواب تو نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں تو مسجد الحرام کے باہر لوگ کھجوریں بانٹتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ کوئی زکوٰۃ کی کھجوریں نہیں ہوتی۔ وتر عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھیں تو جائز ہے، افضل یہ ہے کہ تہجد کے وقت پڑھیں۔ حضرت ابو بکر کا گھر مکہ شریف میں کہاں ہے؟ کیوں آپ نے کوئی سامان اٹھانا ہے وہاں سے؟ مدت ہوئی اللہ کے بندے، وہ ختم ہو گیا، مکان گر گئے، علاقے ختم ہو گئے، اب تم حضرت ابو بکر کا گھر ڈھونڈ رہے ہو۔ پاکستان میں زمزم کھڑے ہو کے پینے سے گناہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ بھی بیٹھ کے پینا چاہیے۔ ہم 2 سہیلیاں پاکستان سے آئی ہیں،
ایک کی صحت خراب ہو گئی ہے، اس کے بعد ٹھہرنا پڑا، اس دن طواف نہ کر سکیں، دوسرے دن طواف کیا، ہم بھول گئے کہ کدھر جانا ہے، ہم نے ہوٹل کا کارڈ دکھایا تو پولیس تو واپس بھیج دیا گیا۔ تیسرے دن آ کر ہم نے بہرحال تیسرے دن مسجد عائشہ سے تم نے دوبارہ احرام باندھ کے عمرہ کیا، وہ دم پڑ گئی۔ چاہے 3 دن گزر جاتے، تم عورت کا احرام کیا ہے، وہی جو کپڑے پہنے ہوئے اسی میں رہتی، پابندی کرتی، تمہارا وہی عمرہ ادا ہو جاتا۔ بہرحال اب تو دم پڑ گئی ہے۔ صفا مروہ پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، بالکل مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ میرے بھائی ہیں پنجاب پولیس سے، سلام کہتے ہیں، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، گردے میں پتھری کے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ کہتی ہیں میں نے پڑھا تھا کسی اخبار میں، ہندوستان کی ایک دوا خانہ ہے جیسے ہمدرد ایسے ہمالیہ، ان کا انہوں نے اپنا جن سنی پتھری گیٹ سون کے نام سے ایک دوائی بنائی ہے پتھری کے لیے، بڑی ہی مجرب ہے، اس سے پتھری نکل جاتی ہے، اللہ عالم، چھوٹی ہو تو نکل جاتی ہے، بڑی ہو پھر آپریشن کرانا پڑے گا۔ بہرحال اللہ ان کو شفا دے۔ نفلی عبادت کا ثواب مردے کو، ہاں جی بالکل، مردوں کو ایصال ثواب، یعنی یا اللہ یہ ثواب فلاں کو دے، بس کسی مولوی کی یا ختم کی ضرورت نہیں ہے۔ سگریٹ پینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن مسجد میں آنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر بصل کھایا ہے، منہ میں بدبو ہے تو مسجد میں نہ آؤ، فلا یقربن مسجدنا۔ حضرت وحشی بن حرب بی بی ہندہ کا غلام تھا، پتہ نہیں آپ نے، اس کو قتل حمزہ تو بی بی ہندہ نے قتل کرایا نا حضرت حمزہ کو۔ پاکستان میں جو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں وہ دوا ہے، اللہ کے بندے، کیوں نہ جائز ہے؟ جائز ہے۔ دار ارکم یا بی بی خربہ، سب یہ گھر جو تھے نا حرم میں آ گئے ہیں، توڑ دیے گئے اور حرم کے اندر شامل ہو گئے۔ روزگار کے سلسلے میں پریشان، استغفار زیادہ پڑھو۔ کہتے ہیں جی کیا ٹائم زیارت کے لیے، پتہ نہیں کس کی زیارت کے لیے، کچھ پڑھائی ہے پتہ لگے کیا۔ پاکستان سے ایک کام کرنے آیا ہوں، احرام باندھ کا عمرہ ادا کر لیا، آپ کام کے لیے آپ پر دم نہیں پڑے گا۔ کعبۃ اللہ پر نظر پڑنے سے پہلی نظر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضور کے روضے کے بارے میں کوئی حدیث میں حکم نہیں ہے، تو حدیث میں ہے، جو ہے ہم بتائیں گے، جو نہیں ہے وہ نہیں بتائیں گے۔ سیدھا تلاوت جو ہے آیات موبائل میں پڑھنے سننے سے وہ سیدھا نہیں ہوتا۔ اگر مسجد کے امام صاحب جرابوں پر مسح کرتے ہیں، ان کے پیچھے حنفی مسلک میں نماز نہیں ہوتی۔ مسح جائز ہے لیکن موزے پر، چمڑے کے موزے پر۔ بری نظر سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا پڑھا کرو۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے قرآن کی آخری 2 سورتیں پڑھا کرو۔ آج اگر عمرہ کیا، بال مڈائے ہیں، دوبارہ اگر کل عمرہ کرو پھر بھی اس طرح پھروانا پڑے گا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ ماں سوائے خانہ کعبہ اور رکن یمانی کے باقی جو 2 کنارے ہیں، رکن عراقی اور رکن شامی، ان کو ہاتھ لگانے کا حکم نہیں ہے۔ وہ تو کعبے کے کنارے ہیں نہیں، وہ تو اندر ہے، وہ تو 7 ہاتھ باہر ہے کعبے کی زمین۔ حضرت آدم کا پتلا بنا کے اللہ نے روکو کہ اس کو زندہ کرو، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس جنوں میں تھا، پتلا نہیں، آدم کو زندہ کیا، پیدا کیا، پتلا نہیں بنایا تھا اللہ نے، پتلے تم بناتے ہو۔
اللہ نے تو آدم علیہ السلام کو اذا صفیتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں نے آدم کو بنا دیا، روح پھونک دی، پھر اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، ابلیس نے نہیں کیا۔ اور ابلیس جنوں میں کان من الجن ففسق عن امر ربہ، تو قرآن ہے۔ کیا اگر کوئی عورت زیادہ عمرے کرنا چاہے تو بالوں کی چوٹی کو 3 لڑیوں میں سے نہیں بال پورے پیچھے لے جائے، اور جہاں انتہا ہو بالوں کی، سب بالوں کے ایک پور کے برابر سرے کٹ جائیں، دوسرا عمرہ کرے وہ فکر نہ کرے۔ آج کل ویسے بھی وہ اپنا کندھوں تک بال کٹواتی ہیں عورتیں، شولڈر کٹ بنواتی ہیں، تم اللہ کے لیے کٹواؤ گی تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ زمزم سے کفن دھونے کا کوئی حکم نہیں ہے، باقی آپ کی اپنی محبت ہے۔ ایک آدمی پہ دم واجب تھا، انڈیا چلا گیا، وہاں جا کے شادی کی، شادی کے بعد دم دیا، کوئی بات نہیں۔ ہم لوگوں پر گروپ پر آ رہے ہیں، ہمارے آنے سے پہلے ایک دن ہمارے گروپ کا سربراہ بم دھماکے سے ہلاک ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ مغفرت فرمائے بلوچستان، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ تمام مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی حفاظت فرما۔ سورۃ اخلاص میں صبح و شام پڑھتے ہیں، ہر دفعہ بسم اللہ پڑھا کریں۔ یہ جو ہے نا کتنا ثوابی صورتوں کی کوئی کسی کتاب میں دیکھ لیں۔ ہر اذان کے بعد دعا مانگنا بالکل سنت ہے کہ آدمی اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ بھی پڑھے اور اللہم صلی علی درود بھی پڑھے، اور اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا۔ اور جمعہ کے خطبے میں جب امام دعا مانگے تم ہاتھ نہ اٹھاؤ، بس دل میں آمین کہتے رہو۔ کعبۃ اللہ پہ کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمرہ حج کے طواف میں 8 استلام 7 مرتبہ کی سعی کرنے سے پہلے 9واں استلام ہاں بالکل سنت ہے۔ پاکستان میں رمضان کے مہینے میں تراویح میں قرآن کے ختم ہونے پر مٹھائیاں لوگ بانٹتے ہیں، بدعت ہے۔ مدینہ منورہ والے حضرت عائشہ کی مسجد سے عمرہ نہیں ہوتا، ان کا نہیں ہوتا ہوگا، ہمارا ہوتا ہے الحمدللہ۔ احرام کی حالت میں ملتزم پر ہاتھ نہ لگائیں، اگر لگایا ہے تو دیکھو خوشبو لگی ہے، نہیں لگی تو کوئی حال نہیں، لگی تو دھو ڈالو۔ امام مقتدیوں کے پیچھے کھڑا ہے، بہرحال امام کے آگے نہیں ہونا چاہیے، اگر ان کے آگے باقاعدہ رکاوٹ ہے، سترا ہے تو کوئی بات نہیں۔ پتہ نہیں کیا ہے لکھا ہے، مجھے تو سمجھیے آئے تو جواب دو نا۔ جمعہ کے خطبے کے دوران ہاتھ سے کسی کو اشارہ بھی نہ کریں۔ زمزم کا پانی مسجد حرام سے بھر کے لے جائیں، کوئی حرج نہیں، لے جائیں۔ عورتوں کو طواف کے لیے پتہ ہے اندر کا کپڑا، مجھے نہیں پتا کہ اندر کا کیا کپڑا۔ شیعوں کے تمام فرقے کافر ہیں، کم از کم جو تمہارے ملک میں ہیں ان کا تو یہی حال ہے، باقی اور بھی کئی قسمیں ہیں جو کافر نہیں ہیں۔ اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں، کاٹ سکتے ہیں۔ حرم شریف میں کتنی صف آگے سے، یہ دیکھیں جتنا صف کا فاصلہ اتنا آگے ہو کے گزر جائے تو گناہ نہیں ہوگا۔ جو نمازیں قضا ہو گئی سب سے پہلے توبہ کریں، اس کے بعد جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں۔ اگر امام نے سجدہ تلاوت کیا
ہم لوگوں نے سجدہ تو نہیں کیا لیکن رکوع میں چلے گئے، نماز ہو گئی۔ پاکستانی ہوں، مکے میں کاروبار کرتا ہوں، اگر پاکستان سے آئیں گے تو احرام باندھ کے آئیں گے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو 3 مرتبہ طلاق دی ہے تو 3 طلاقیں ہو گئی۔ 7.25 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی کی قیمت ہو تو زکوٰۃ لازمی ہے۔ پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا پتہ کیا کیا چیزیں لکھی۔ مہدی علیہ السلام آئیں گے، بالکل آئیں گے۔ احرام عمرہ کرنے کے بعد غسل نہیں کیا، کوئی ضروری نہیں۔ نماز رفع یدین کرتے ہیں، رفع یدین کا ان کی بھی نماز ٹھیک ہے، جو نہیں کرتے ان کی بھی ٹھیک ہے، ہم جھگڑا نہیں کرتے کسی سے، لیکن احناف کے نزدیک نہ کرنا افضل ہے۔ اگر احرام دوبارہ عمرے کے لیے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، طواف میں کندھا نکالنا 7 چکروں میں ہے۔ پورے حدود حرم میں 1 کا ثواب 1 لاکھ ہے۔ احرام کی حالت میں اگر کوئی حمام گیا اور اس نے چادر اتار کے لٹکا، کوئی عمرے کی نیت میقات سے کر کے مکہ پہنچے احرام باندھ کر، تو مکہ ہوٹل پر پہنچ کر احرام کی چادر خراب ہو جائے، چادر بدل لیں، دھو لیں۔ ایک عورت پاکستان سے حالت حیض میں نیت کی ہے، وہ ہوٹل میں ہے، جب پاک ہو جائے تو اس کے بعد عمرہ کرے۔ حرام بال کاٹنے سے قبل احرام، اچھا کاٹنے سے قبل کھول دیں، کتنی دیر کے بعد کاٹیں؟ اگر تھوڑی دیر گزری 1-2 گھنٹے دم نہیں، ورنہ دم پڑ جائے گی۔ بری نظر سے بچنے کا آسان وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے بجائے سیفٹی سے سر مونڈا جائے وہ بھی جائز ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم فرج هم المهمومين وفرج كرب المكروبين واقض الدين على المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ دینی اداروں کی اور دینی جماعتوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔